اسلامی بھائیوں، الحمدللہ رب کریم کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے اور اپنے حبیب علیہ السلام کے ذکر کی اس محفل میں بیٹھنے کی سعادت بخشی۔ آج شادی خانہ آبادی کے سلسلے میں یہ اجتماع، یہ محفل سجائی گئی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن کی شادی ہے اللہ ان کی شادی کو خانہ آبادی فرمائے، حاسدین کے حسد، بد نظروں کی بد نظری، شیطان کے شر، جادو ٹونے آسیب سے ان سب کو محفوظ فرمائے۔ وقت کافی ہو گیا ہے کہ بہت لمبا چوڑا بیان نہیں کروں گا، چند باتیں، چند مدنی پھول انشاءاللہ پیش کروں گا، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، مگر درود پاک کو ہم بڑا آرڈنری لیتے ہیں کہ پڑھ لیا تو بھی ٹھیک ہے، نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسی حدیث سنانے جا رہا ہوں جو امپورٹنس، درود پاک کی اہمیت اور اجاگر کرے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین طرح کے لوگ میرا چہرہ نہ دیکھیں گے قیامت کے دن۔ تین قسم کے وہ لوگ ہوں گے جو نبی پاک کا دیدار بھی نہیں کر سکیں گے۔ کتنے محروم؟ فرمایا نمبر 1، والدین کا نافرمان۔ یہاں اسلامی بہنیں بھی غالباً پردے میں سن رہی ہیں، اسلامی بھائی بھی سن رہے ہیں، بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، جن کے ماں باپ حیات ہیں، اپنے ماں باپ کی قدر کریں، ان کی دعائیں لیں، ان کو ناراض نہ کریں، کہ ماں باپ کے نافرمان کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ میرا قیامت کے دن چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ نمبر 2، میری سنت کا تارک، یعنی سنت ترک کرنے والا۔ بدقسمتی سے آج بہت بڑی اکثریت مسلمانوں کی سنتوں سے دور ہے، چہرہ سنتوں کے بغیر، لباس سنتوں کے خلاف، طور طریقے سرکار کے دشمنوں والے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ سنت کو ترک کرنے والا نبی پاک فرماتے ہیں میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا۔ اور تیسرا فرمایا، وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی سنیں یا پڑھیں، لازمی درود پاک پڑھیں۔ علماء نے ایک بڑی پیاری بات لکھی کہ مثال کے طور پہ کوئی شخص کسی محفل میں گیا، کسی اجتماع میں گیا، بار بار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام سنا، درود نہیں پڑھ سکا، تو علماء کہتے ہیں روزانہ اپنی زندگی میں کچھ درود پڑھنا لازم قرار دے دے۔ جب یہ درود پڑھتا رہے گا تو کبھی کہیں نبی پاک کا نام سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا اور درود پڑھنا رہ گیا ہوگا تو یہ اس کے قائم مقام ہو جائے گا۔ تو ایک پرٹیکولر تعداد جو ہے اپنی زندگی میں درود پاک کی شامل کریں۔ آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رجب المرجب کا مہینہ ہے اور رجب کی 6 تاریخ دنیا اسلام کی ایک بڑی عظیم ہستی کی ہمیں یاد دلاتی ہے، خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ وہ عظیم ہستی ہیں جن کی جتنی تعریف کی جائے، جتنے فضائل بیان کیے جائیں وہ تھوڑے ہیں۔ اللہ نے مرتبہ کیسا دیا کہ جب اپنے پیر صاحب کے ساتھ پہلی بار نبی پاک کے روضے پر گئے اور آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، السلام علیکم یا رحمت للعالمین، تو نبی پاک کے دربار سے آواز آتی ہے وعلیکم السلام یا معین الدین۔ نبی پاک کے روضے سے آواز آتی ہے اور نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے معین الدین۔ حالانکہ خواجہ معین الدین نے جب پہلی بار مدینہ دیکھا نیت کر لی جانا ہی نہیں چھوڑ کے، اب مدینے نہیں رہ جانا، آقا کا در کون چھوڑتا ہے؟ مگر سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا معین الدین ہندوستان جاؤ، وہاں جا کر دین متین کی خدمت کرو۔ سرکار کے فرمانے پر مدینہ چھوڑا مگر ہندوستان جا کر کمال کر دکھایا، 90 لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان کر دیا۔ یہ کام اللہ نے ان سے دیا۔ 800 سال گزر گئے ہیں، ٹھیک ہے، خواجہ معین الدین چشتی 100-200 سال پرانے بزرگ نہیں، 800 سال گزر گئے ہیں، 800 سے بھی زیادہ سال ہو گئے ہیں، 800 سے زیادہ عرص ہوگا آپ کا جو بھی ہوا ہوگا، لیکن 800 سال کے بعد بھی لوگوں کے دلوں پر حکومت ہے۔ یہ ہے حکومت، یہ ہے اقتدار۔ آج کل لوگ 2-4 سال کی کرسی کے لیے لڑتے مرتے ہیں، اللہ والوں کی حکومت دیکھو، دنیا میں رہے تو بھی راج کیا، دیکھو دلوں پر 800 سال گزر گئے، کروڑوں لوگ دنیا میں ان کے چاہنے والے ہیں،
شاید لکھا نا کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا خواجہ ہے، خواجہ ہی راجہ ہے. آج بھی لوگوں کے دلوں پہ حکومت ہے. لیکن خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، بہت لمبا بیان کیا جا سکتا ہے. میں ایک ہی واقعہ جس میں ہم سب کے لیے درس ہے وہ پیش کرتا ہوں. بچپن 15 سال کی عمر ہے خواجہ صاحب کی. نوجوان، ایک ایسا نوجوان جس کے والد کا انتقال ہو گیا. خواجہ صاحب کے والد صاحب کا انتقال 15 سال کی عمر میں ہو گیا. ایک عام سے نوجوان ہے اور والد صاحب کے انتقال کے بعد ایک باغ، ایک پن چکی آپ کی وراثت میں آئی. آپ باغ کی نگہبانی کرتے تھے. دوسرے لفظوں میں مالی کہہ لیں، باغ کا گارڈنر کہہ لیں، یہ کام تھا. اب ایک بزرگ، اس زمانے کے مشہور مجذوب بزرگ تھے حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. وہ اس باغ سے گزرے. خواجہ صاحب نے دیکھا کہ ایک بڑا نورانی چہرہ ہے، سفید بال ہیں، بزرگ ہیں، قریب سے گزرے تھے. فوراً دوڑ کر گئے، بڑی ادب بڑے احترام سے بٹھایا، انگور توڑ کر لائے، بزرگ کو پیش کیا. بزرگ کو بڑا اچھا لگا کہ یہ نوجوان جو ہے کتنا باادب ہے، کتنا تمیز والا ہے. یاد رکھیے اس وقت تک ایک عام سے نوجوان تھے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا؟ یہ کیسے اتنا بڑا مرتبہ ملا؟ اس اللہ کے ولی نے جب یہ دیکھا کہ یہ 15 سال کا نوجوان بڑا باادب، بڑا بزرگوں کا خیال رکھنے والا، آپ نے جب یہ دیکھا اپنے جھولی سے ایک روٹی کا ٹکڑا نکالا، کھلی کا ٹکڑا نکالا. کسی کتاب میں لکھا خواجہ صاحب کو کہا کھا لو، اے معین الدین کھا لو. خواجہ صاحب نے وہ ٹکڑا کھایا، دل کی دنیا ہی بدل گئی. سارا باغ بیچا، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، علم دین سیکھنے نکل کھڑے ہوئے. بہت سارے ملکوں کا سفر کیا. حضرت عثمان ہرونی رحمت اللہ تعالی کی شاگردی اختیار کی، ان کی مریدی اختیار کی. پیر صاحب نے سینے سے لگایا، تمام پردے دور کر دیے. مگر سیکھنا کیا ہے؟ ایک نوجوان سلطان الہند بن گیا، ایک نوجوان اولیاء کا سردار بن گیا. وجہ کیا ہوئی؟ باادب بانصیب، بے ادب بدنصیب. میرے بچوں، میرے نوجوانوں، جن کی شادی ہو رہی ہے، جتنی بہنیں میری بیٹھی ہیں، سب غور سے سنو. ہمیشہ باادب رہنا، ہمیشہ خوش اخلاق رہنا، بالخصوص اپنے بڑوں کا ادب کرتے رہنا. آج دنیا میں کہیں بھی پہنچ جاؤ، کتنا ہی بڑا مرتبہ کیوں نہ مل جائے، کتنا ہی مال کیوں نہ مل جائے، جو مجھ سے عمر میں بڑا ہے وہ تعظیم کے لائق ہے. بعض اوقات ہوتا کیا ہے، تھوڑے پیسے مل جائیں، تھوڑی شہرت مل جائے، بندہ پھر کسی کو ہاتھ ہی نہیں لگانے دیتا، بات ہی سیدھے منہ نہیں کرتا. ارے سفید بال والوں کو احادیث میں لکھا گیا کہ جو اسلام میں بوڑھا ہو گیا، اللہ کو شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ اس کو عذاب دیا ہے. اس قدر اس کا مرتبہ ہے. اور آج ہم بوڑھے والے لوگوں کو، سفید داڑھی والوں کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. کسی پیسے والے کے یہاں کوئی غریب بیچارہ نوکری کرے، سفید بال والا، داڑھی والا، اس کو بھی جھاڑ دیا جاتا ہے. نہیں، جو تم سے عمر میں بڑا ہے اس کا ادب کرو. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ایک صحابی رسول تھے، میں نام ابھی یاد آ جائے گا انشاءاللہ. ان کا معاملہ لایا گیا کہ ان کا آخری وقت ہے، ان کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا. تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے جب یہ بتایا تو نبی پاک نے فرمایا بتاؤ ان کی ماں زندہ ہے؟ کہا ماں حیات ہے. سنیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام پتہ ہے کیا بھیجا؟ واقعہ طویل ہے، میں اس واقعے کو پورا بیان نہیں کروں گا، میں اس پوائنٹ کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. نبی پاک نے کیا فرمایا؟ امت کے والی، نبیوں کے آقا، فرشتوں کے آقا، رب کے محبوب، دو جہاں کے والی ہیں نا. آقا نے کہا ان کی ماں بوڑھی ہے، جا کر کہہ دو اگر تشریف لا سکتی ہیں تو یہاں آ جائیں ورنہ میں خود آ جاتا ہوں. صحابی کی ماں ہے، نبی پاک کی ماں نہیں، مگر ماں ہے نا، بزرگ ہے نا. یہ ہے میرے آقا کا طریقہ. اور آج ادھر بندہ ماں باپ کو بھی کام دے رہا ہوتا ہے، ماں باپ کا ادب نہیں کرتا، بزرگوں کا ادب نہیں کرتا. خواجہ خواجگان کدھر پہنچ گئے؟ جانتے نہیں تھے یہ حضرت ابراہیم قندوزی ہیں، بس ایک بزرگ گزرے تھے، عزت کی، پیار دیا، احترام سے بٹھایا، انگور کا خوشہ پیش کیا، انہوں نے اللہ کا ولی بنا دیا. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. بالکل اسی طرح ایک اور بات یاد رکھنی چاہیے، بزرگ نہیں بھی ہے کوئی، چلے ٹھیک ہے، سفید داڑھی نہیں، سفید بال نہیں، ہمارے عمر میں بڑا نہیں، غریب آدمی ہے، دل کسی کا مت توڑو، ذلیل کسی کو مت کرو، حقیر کسی کو نہیں جانو. انسان ہے نا، اللہ کا بندہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو بندوں میں چھپا کر رکھا ہے. کسی کا لیبل تھوڑی لگا ہوتا ہے یہ اللہ کا ولی ہے، یہ کتب ہے، یہ ابدال ہے. ہمیں نہیں پتا یہ ٹیکسی چلانے والا، یہ رکشہ چلانے والا، یہ ریڑھی پر فروٹ بیچنے والا اللہ کی بارگاہ میں کیا مرتبہ رکھتا ہے. یاد رکھنا
اور احادیث میں یہ الفاظ ملتے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا، جنہوں نے حدیثیں پڑھی ہیں وہ یہ میری حدیث یا ان کو جب حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں یاد آ جائے گی، حدیث کا مضمون ہے۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو پرا گندہ بال ہوں گے، بال بکھرے ہوئے ہوں گے، کپڑے بوسیدہ ہوں گے، ان کو کوئی اپنی محفل میں نہیں بلاتا ہوگا، وہ نہ آئیں تو انہیں کوئی یاد نہیں کرتا ہوگا۔ اب سوچو کون کون یاد آ رہا ہے آپ کو کہ ہاں یار ہمارے خاندان میں ایک بندہ ہے، ہم تو بلاتے بھی نہیں، آتا بھی نہیں، اس کو بٹھاتا بھی کوئی نہیں۔ یہ ساری حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں۔ پرا گندہ بال، بوسیدہ کپڑے، کوئی بلاتا نہیں، نہ آئیں تو یاد نہیں کرتا کوئی، مگر یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ مرتبہ رکھتے ہیں کہ قسم کھا لے رب ان کی قسم پوری فرماتا ہے۔ ہمیں نہیں پتا ہمارا ملازم، ہمارا خانسامہ، ہمارا ڈرائیور، ہماری نوکری کرنے والا، یہ بس کا ڈرائیور، یہ ریڑھی لگانے والا کون ہو، ہمیں کیا پتا، کیا معلوم کس کتب اور ابدال کے مرتبے پر یہ فائز ہو، مگر ہم ذلیل کر دیتے ہیں۔ جس کو دیکھو گالیاں، آج کل دور کیا بن گیا ہے، امیر ہے یا طاقتور ہے اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا، کیونکہ اب بگاڑ تو سکتے نہیں، سارا غصہ غریب پہ نکال دو۔ گھر میں لڑائی ہوئی، نوکر کی خیر نہیں، نقصان ہو گیا نوکر کی خیر نہیں، یا تو نوکر کی خیر نہیں یا بیوی کی خیر نہیں، کیونکہ بگاڑ کچھ نہیں سکتے نا۔ مگر یاد رکھو حدیث پاک کا مضمون ہے من آذا مسلمن فقط آذانی۔ آقا فرماتے جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، ومن آذانی فقط آذ اللہ، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ کدھر تک جاتا ہے معاملہ، دیکھتے ہی نہیں، سوچتے ہی نہیں۔ ابھی یہ مثال دیتا ہوں، یہ ہمارے بیچارے جو بھائی کھانا لگا رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ بھی تو مسلمان ہے نا، اللہ کے بندے ہیں۔ میں تو نہیں جانتا، پہلی بار آیا ہوں نا اس ہال میں تو کوئی یہ نہ کہے کہ انہوں نے مجھے کہا تھا، انہوں نے نہیں کہا، میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ ان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے 2 منٹ نہیں لگاتے برا بھلا، بیٹر کو تھپڑ مار دیتے۔ ارے اللہ کے بندو، آج وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اس کا مطلب جو کرنا ہے کر لو۔ قیامت کا دن ہوگا، مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا۔ آج کوئی نہیں بگاڑ سکتا نا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ قیامت کے دن کچھ نہیں ہوگا۔ ایک ایک ظلم کا حساب دینا پڑے گا۔ عزت دیں، محبت دیں، کیا معلوم۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں، کبھی کسی کی ہائے نہ لیں، دعائیں لیں۔ جس کو دعائیں ملتی ہیں وہ ترقی کرتا ہے، جس کو ہائیں ملتی ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ کیا معلوم، دیکھو نا حضرت ابراہیم قندوزی بظاہر تو ان کے لیے تو بزرگ ہی تھے نا، عام آدمی تھے، کیسی دعا ملی، معین الدین کو خواجہ خواجگان بنا دیا، اور ہائے لینے والے برباد ہو جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، ایک صاحب بہت بڑا افسر تھا، پولیس آفیسر جو ہوتا ہے، کسی کو پیسے دینے نہیں ہوتے، لڑائی جھگڑے کرنے، کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں میرا کوئی بگاڑ ہی نہیں سکتا۔ ایک بار ایک مچھلی کی مارکیٹ میں گیا، دیکھا ایک بڑی زبردست مچھیرے کے ہاتھ میں مچھلی ہے، بڑی فریش مچھلی ہاتھ سے لی، تو وہ کہنے لگا صاحب بہت فریش ہے۔ کہا اچھا، کہا اتنے کی ہے؟ مچھیرے نے کہا، بولا میں نے کون سے پیسے دینے تیرے کو، گیا نکل گیا مچھلی لے کر، وہ چیختا رہ گیا بھائی میری مچھلی میری مچھلی۔ اس نے کہا خبردار دو پیسے مانگے، وہ رونے شروع ہو گیا۔ یہ پولیس انسپیکٹر جو ہے وہ مچھلی لے کر آگے گیا۔ آپ جانتے ہیں جب مچھلی فریش ہو تو بڑی پھڑکتی ہے، ہلتی ہے، وہ مچھلی ہلنے لگی اور اس پولیس والے کے انگوٹھے پر کاٹ لیا اس مچھلی نے۔ اس کے لیے نارمل سی بات تھی کہ بڑی فریش ہے یار، ابھی تک کاٹ رہی ہے۔ اچھا گھر لے گیا، گھر پہنچا تو ہلکا ہلکا ہاتھ میں درد ہونا شروع ہوا انگوٹھے میں، کہ نارمل سی بات۔ تھوڑی دیر ہوئی تو درد شدید، تڑپنے لگا، فوراً گیا ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر صاحب یہ دیکھو انگوٹھے میں کیا ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر نے چیک کر کہا کہ انگوٹھے میں زہر پھیل گیا ہے، جلدی کرو، فیصلہ کرو، یہ انگوٹھا کاٹنا پڑے گا، اگر یہ انگوٹھا نہیں کاٹا تو یہ ہاتھ کٹ جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب مجبوری ہے کاٹ دیں۔ انگوٹھا کٹ گیا، رات گھر آیا، اب پنجے میں درد شروع ہو گیا، پورے ہاتھ میں بہت شدید درد، کروٹیں بدل بدل بدل، نہیں چین آیا۔ رات دیر سے ڈاکٹر کو اٹھایا، ڈاکٹر صاحب اٹھو، آپ نے تو کہا تھا انگوٹھا کٹوا دو ہاتھ بچ جائے گا، یہ تو ہاتھ بھی درد ہو رہا ہے۔ کہ واقعی یہ تو زہر اس میں بھی پھیل گیا، جلدی فیصلہ کرو، ابھی ابھی یہ پنجہ کٹوا دو ورنہ بازو میں زہر پھیل جائے گا۔ راتوں رات یہ پنجہ، یہ ہتھیلی کٹوا کر آیا۔ اب جب وہ پولیس والا گھر آیا تو پورے بازو میں درد، رات بھر تڑپتا رہا۔ صبح ہوئی، ڈاکٹر کے پاس پھر گیا بڑا غصے میں، کہا یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہ میری سائنس بھی بیکار ہو گئی ہے، تمہارے ہاتھ میں بھی زہر پھیل گیا، یہ بھی کاٹنا پڑے گا۔ اب اس کا ایک دوست دیکھ رہا تھا یہ سارا ماجرا، کہنے لگا یار ایک بات بتاؤ، ایک ایک کر کے چیزیں کٹ رہی ہیں، کوئی نیا واقعہ تو نہیں ہوا تمہارے ساتھ؟ کہتے ہاں یار ایک غلطی ہو گئی ہے۔ کہا کیا؟ کہ کل ایک مچھیرے سے مچھلی لی تھی، پیسے نہیں دیے تھے، بہت رو رہا تھا۔ کہ اللہ کے بندے اس بندے کو ڈھونڈو،
اس سے معافی مانگ لو ورنہ ایک ایک کر کے سارا جسم کٹ جائے گا. اب دوڑا, مچھیرے کو تلاش کیا, گاؤں میں تھا, گاؤں میں پہنچا, وہ دوست بھی ساتھ تھا. جیسے ہی مچھیرا ملا اس کی قدموں میں گر گیا, رونے لگا کہ دیکھو میرا کیا حال ہو گیا, اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو. غریب آدمی کا دل بہت بڑا ہوتا ہے. جب اس نے دیکھا بیچارے کا حال, کہا جہاں میں نے تجھے معاف کیا. اب اس کے دوست نے اس مچھیرے کو پکڑ لیا, کہا ایک بات تو بتاؤ, جب یہ بندہ تمہارے پاس سے گیا تو تم نے کوئی دعا کی تھی؟ کہتا ہاں میں بہت دکھی تھا, میں نے اللہ سے دعا کی تھی, یا اللہ میں کمزور, میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا مولا, یہ میرا حق لے گیا, میرے بچوں کی روزی لے گیا, مگر مالک تو قدرت والا ہے, تو طاقت والا ہے, اپنی قدرت کے ذریعے میرا بدلہ لیجیو. اے میرے بیٹے اسلامی, میں نے بھی کتاب میں واقعہ پڑھا نا, واقعی جس کو کہتے ہیں نا رونگٹے کھڑے ہو جائیں. ہم نے بھی دیکھا بندے کا چلتا کاروبار تباہ ہو جاتا ہے, اچھی خاصی فیملی لائف ہوتی ہے, ہر چیز خوش, بچیاں خوش, بچے خوش, کاروبار اچھا, بہت خوشحال گھرانہ ہوتا ہے, ایک ایک کر کے سب برباد ہونا شروع ہو جاتا ہے. غور کرو, کہیں ایسا تو نہیں کسی کی ہائی لے لی, کہیں ایسا تو نہیں کسی کو تنگ کیا تھا. یاد رکھنا اللہ اپنے بندوں کا بدلہ لینے والا ہے. بندہ نہیں کر سکتا نا, وہ رب طاقتور ہے, وہ قادر ہے, وہ حی ہے, وہ قیوم ہے, وہ جہاں رحمان ہے وہاں قہار اور جبار بھی ہے. ہمیشہ یاد رکھو, دعائیں لو, ہائے نہ لو, ظلم نہ کرنا, تنگ نہ کرنا کسی کو. بہرحال خواجہ خواجگان کا یہ واقعہ ہم سب کے لیے درس ہے, سب کا ادب, سب سے محبت, سب سے پیار, ایچ اینڈ ایوری بڈی. غریب ہے میں کہتا ہوں اس کو زیادہ پیار دو, کیونکہ اس کو کوئی پیار نہیں دیتا, اس سے کوئی محبت نہیں کرتا. آج امیر کو تو سبھی لوگ پوچھتے ہیں, آج آپ سارے آئے معذرت کے ساتھ, برا مت مانیے گا, میں آپ کا بھائی ہوں, آپ کے دل کے دروازے پر دستک دے رہا ہوں. مجھے نہیں پتا یہ جن کی شادی ہے, مجھے ان کا نام بھی نہیں پتا, یہ تو عارف بھائی نے مجھے بلایا تو میں آ گیا. اللہ ان کی شادی خانہ آبادی فرمائے, مگر سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آج آپ سارے آئے ہیں کیونکہ آپ ان کو جانتے ہوں گے, یہ آپ کے رشتہ دار ہوں گے, آپ کی محبتیں اللہ سلامت رکھے. جس تیزی کے ساتھ, جس محبت کے ساتھ آپ آج آئے ہیں, ہمارا ملازم اپنے گھر بلائے ہم جاتے ہیں, وہ کہے صاحب میری بچی کی شادی ہے, ہم کہتے ہیں یار پتہ تو ہے کتنا بیزی ہوں, تجھے معلوم تو ہے میں کتنا مصروف ہوتا ہوں, طبیعت ٹھیک نہیں ہے یار, پھر کبھی آؤں گا. وہ بیچارہ حسرت سے منہ دیکھتا رہ جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ اس کے گھر جاؤ. آج اگر آپ یہاں نہیں آتے نا, میرا دولے بھائی امیدیں ناراض نہیں ہوں گے, میں سمجھا رہا ہوں, میں یہ مثال نہیں دیتا, کوئی اور مثال دیتا ہوں, چلو ان کو برا نہ لگ جائے. ایک امیر کی شادی میں آپ نہ جائیں, اس کو نہیں فرق پڑتا, 1000 آدمی آنے تھے 200 کم ہو گئے, کوئی فرق نہیں پڑا اس کو. مگر اس کے گھر جاؤ جو ساری زندگی یاد رکھے کہ میرا صاحب میرے گھر آیا تھا, ساری زندگی دعائیں دے گا. وہ دعوت اچھی جو لوگوں کے دل سے دعائیں نکلے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک حبشی غلام آیا. ہماری طبیعتیں گندی ہو گئی ہیں, ہمارے اندر تکبر آ گیا ہے. آقا کی بارگاہ میں ایک حبشی غلام افریقن آقا کو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے گھر آئیں گے. مدینے کے کنارے پر گھر تھا, حدیث کی کتابوں میں اینڈ آف مدینہ